کیا آدم علیہ السلام سے بھی پہلے دنیا میں کوئی اور انسان نما مخلوق موجود تھی؟ تاریخ میں ملنے والے فوسلز نے سب لوگوں کو ایک بڑی الجھن میں ڈال دیا ہے۔ ملنے والے فوسلز ڈائناسور اور ایسی مخلوقوں کے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلا کرتی تھیں، جن میں کچھ فوسلز تو ایسے ملے ہیں جس میں ان کے قد 3 فٹ کے تھے، اور کچھ ایسے فوسلز ملے ہیں جو کہ 2 ٹانگوں پر چلنے والی مخلوقیں تھیں، جس میں ان کے قد 40 فٹ سے لے کے 25 فٹ تک کے تھے، جو دکھنے میں بالکل انسانوں کی ہی طرح تھے۔ آرکولوجسٹ نے تمام مذاہب کے لوگوں کو چیلنج کر دیا اور کہا تم سب ثابت کرو کہ انسان ایوولوشن سے نہیں بلکہ آسمان سے اتارا ہوا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تمام مذاہب کے لوگوں میں خاموشی چھا گئی۔ اس بات کا جواب عیسائیوں کے پاس بھی نہیں تھا، اور ان میں تو بہت سے لوگوں نے اس تھیوری کو ہی ایکسیپٹ کر لیا تھا، مگر یہودیوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا آدم ہی پہلے انسان ہیں، اور اللہ ہمیں آزما رہا ہے ان چیزوں کو ظاہر کر کے اللہ ہمیں آزما رہا ہے۔ ان چیزوں کا ایک دم یوں ہی ظاہر ہو جانا اور تمہارا ہمارے پاس آنا، یہ سب اس کی آزمائش کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور جب مسلمانوں کی باری آئی تو انہوں نے کچھ باتوں پر تو حامی بھر دی اور بعض سے انکار کر دیا۔ یہاں ہم بات کرتے ہیں ایک ایسے مناظرے کی، صحیح ایجوشن کی ایک ایسی کتاب جو 5ویں صدی کی ہے۔ اس کتاب کا نام دی سٹی آف گاڈ ہے۔ اس کتاب میں یہ لکھا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 170 سال بعد ایک رومن بادشاہ جولیس کے سامنے ایک یونانی عیسائی اور ایک مصری مسلمان کا مناظرہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر دونوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ ان کی رائے بھی انہی مخلوقوں کے بارے میں تھی۔ انسان کا 60 فٹ کا ہونا اور ایک طرف 3 فٹ کا ہونا اور ایک طرف 6 فٹ یا 5 فٹ تک کا ہونا۔ ان دونوں کی بات سننے کے بعد جولیس نے اپنی رائے پیش کی اور کہا کہ آدم ایک سے نہیں بلکہ ایسا ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ ہوں۔ اس کی اس بات پر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ قائل ہو گیا۔ یقیناً اب آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا یہ موضوع کتنا سنجیدہ ہے۔ اب ہمیں ان موضوع پر دلیل کے ساتھ ہی بات کرنی ہوگی اور اس کے بارے میں اچھی طرح اسٹڈی بھی کرنی ہوگی۔ آرکیولوجسٹ بتاتے ہیں یہ مخلوق جو انسان کی طرح دکھتی تھی یہ آگ پر بھی اپنا قابو رکھتی تھی، کیونکہ یہ جس کیو سے ملے ہیں وہاں ان کی کیو کے اوپر ہمیں راکھ کے نشان ملے ہیں۔ یہ تبھی بنتے ہیں جب نیچے آگ جلائی جاتی ہے۔ اور ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ جہاں سے بھی ان کے اسکیلیٹن ملے ہیں ان کے سر کو کچلا گیا ہے، یعنی کہ مانو ایسا لگتا ہو کہ ان کی یہ رسم ہی ہو کہ جو بھی مر جائے اس کا سر توڑ دیا جائے۔ اب میں آپ کو ان سب باتوں کا جواب اسلام کی روشنی میں دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو تو آپ قوم عاد کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ یہ ایک مجنون قوم تھی جس نے اپنے وجود کے گھمنڈ پر اللہ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس قوم کے لوگوں کا قد 60 فٹ تھا، اور یہ لوگ جس سرزمین پر آباد تھے وہاں پر ایک انگور کا دانہ بھی اتنا بڑا تھا کہ ہم جیسے 3 لوگ بھی اسے کھانے سے قاصد ہوں۔ ان لوگوں کا اتنا بڑا ہونا، اس بات کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، یعنی قرآن بھی یہ ثابت کر رہا ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کا وجود اس دنیا میں موجود تھا، جس کے فوسلز ان کو آج جگہ جگہ سے مل رہے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس بات کے دوسرے موضوع پر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا رہا تھا تو ایک فرشتہ زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولادیں الگ رنگ و نسل اور الگ منصب کی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان بہت مختلف ٹائپ کے ہیں۔ انسانوں کا مختلف ٹائپ کا ہونا اس بات کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان ایوولوشن ہے، وہ بھی نعوذ باللہ جانوروں کا۔ انسان جس ماحول میں جاتا ہے اسی کی طرح ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ انسان ہی رہتا ہے، نہ کہ بدل کر دوسری مخلوق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہی دنیا کے پہلے واحد انسان ہیں۔ یہ ساری تخلیقیں اور یہ سارے رنگ و نسل کے انسان ان کے بعد ہی دنیا میں آئے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ساری ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔